بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور اس کے اندر ترجمے کا جہاں پہ ہم نے مکمل کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ نستعین کے آگے جو الفاظ ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم نے یہاں تک آج اس ویڈیو کے اندر سمجھنا ہے، اور میں نے اصول بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے مختلف جز بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں لگتا یہ ایک لفظ ہے لیکن اہدی الگ ہے اور نا الگ ہے۔ اسی طرح الصراط ایک لفظ ہے، المستقیم ایک لفظ ہے، صراط کا لفظ پھر آ گیا ہے، الذین ایک لفظ ہے، انعمتا اور یہ ایک لگ رہا ہے لیکن یہ دو لفظ ہیں الا اور ہم۔ تو اس طرح سب سے پہلے ہم نے اس کے الفاظ جدا کر لیے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اردو کے الفاظ ہیں ان کو سمجھ لیں کہ اہدی تو ہے یہ ہدایت کے سے، اور یہ الصراط یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، جیسے ہماری عام زبان میں پل صراط کہتے ہیں نا، تو صراط اصل میں راستے کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو صراط ہے یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے راستے کے معنی میں، اور المستقیم جو ہے وہ سیدھا۔ یہ سارے کے سارے عام مشہور و معروف الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ صراط کا پھر وہی لفظ آ جائے گا راستہ۔ انعمتا یہ انعام سے ہے، جملہ ہم اس کو بعد میں بنائیں گے۔ اب ہمارے لیے ایک لفظ پرانا تھا جو ہم نے ایاک نعبد میں نون سمجھا تھا، اور میں نے کہا تھا سب سے پہلے اس بورڈ پہ اس انداز سے چیک کرتے جائیں گے وہ کہاں پہ ہم نے سمجھا تھا، اور ترتیب سے آتے آتے یہاں پر جب آپ آئیں گے تو یہ نون کی مختلف شکلیں نظر آئیں گی جو نعبدو کے اندر بھی پڑھایا تھا اور نستعین میں بھی پڑھایا تھا۔ یہ نون ہے، نا ہے، نحنو ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، ہمیں، ہمارے، اس انداز سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے۔ اب جو ہم نے اس دفعہ نئے الفاظ سیکھنے ہیں وہ ایک یہ ہے الذین کا لفظ ہے، ایک ہم نے یہ لفظ سیکھنا ہے یہ جو ہے الا جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک یہ ہے ہم۔ تو یہ تین الفاظ ہم نے پہلے اس کو سیکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے سیکھنے کے لیے الذین کو دیکھیں تو الذین جو ہے سب سے پہلے اس کو ہم تلاش کرتے ہیں یہ کہاں پر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو الذی، الذین، اللتی، اس ساؤنڈ کے جتنے الفاظ ہوں گے یہ وضاحت کے لیے آتے ہیں، اور یہ ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی زبان کے اندر آپ دیکھیں کوئی انسان بات کر رہا ہوتا ہے، وہ بات آگے سمجھانی ہوتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے وہ لفظ بولتا ہے۔ مثال کے طور پر انگلش کے اندر ہم لفظ بولتے ہیں دیٹ، یعنی کوئی بات سمجھانی ہو تو وہ دیٹ کا لفظ بولتے ہیں۔ اسی طرح اردو زبان کے اندر جو یا جس کا لفظ بولتے ہیں، تو عربی زبان کے اندر یہ الذی، الذین، اللتی، اللتی، اللائی، یہ جو الفاظ ہوں گے نا اس ساؤنڈ کے، یہ سارے کے سارے وضاحت کے لیے آتے ہیں۔ تو وضاحت کیا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف اللہ ہدایت عطا فرما۔ سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو آگے کہا راستہ کون سا، تو الذین کہہ کے آگے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے جو یا جس کے معنی میں آئے گا۔ تو اب چونکہ انسانوں سے متعلق ہے تو لہٰذا ہم ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھ دیتے ہیں جو لوگ یا جن لوگوں۔ تو اس انداز سے یہ وضاحت کے لیے جو الفاظ اس وقت سوٹیبل ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں، جو، جس، جنہیں، جو لوگ، تو یہ الفاظ وہاں پر آ گئے۔ یہ قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں کے اوپر یہ استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی وضاحت کرنی تھی، اپنا تعارف کرنا تھا، یعنی تو کروانا تھا لوگوں کو، تو اس وقت بھی یہ لفظ بولے ہیں۔ جیسے فرمایا هو اللہ، وہ اللہ۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کون سا اللہ، تو آگے فرمایا الذی، جو، یعنی یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ نہیں
معبود مگر وہی. تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وضاحت کی ہے کہ میں کون ہوں, میں وہ ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ساؤنڈ ہے الذی, الذین, اللتی وغیرہ جہاں آتے ہیں وضاحت کے لیے آتے ہیں. تو یہ جو راستے کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ الذین کون سا راستہ ہے, انعمت کہ انعام کیا تو نے, علیہم الا کا ترجمہ ڈھونڈیں جی. یہاں سے یہ ترتیب سے دیکھتے چلے جائیں گے اور آپ کو یہاں پر آتے آتے یہاں پر الا کا ترجمہ مل جائے گا. تو الا کا ترجمہ تھا پر, اور اس کے بعد جی ہم کا ترجمہ یہ دیکھتے چلے جائیں, یہاں پر ایسے چلتے جائیں گے آتے 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 یہاں پر یہ نیچے دیکھیں آپ کے سامنے یہ سارے کا سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ہے, ہوا, ہا, ہیا, ہما, ہم, ہننا. تو ان سب کے اندر یہ 7 کے 7 کے الفاظ کے اندر آپ کو ایک کامن جو ہے وہ الفابیٹ نظر آ رہا ہے. تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ, اس, ان. تو اب یہاں پر ہم ترجمہ وہ, اس یا ان میں سے کوئی لفظ سوٹیبل کر لیتے ہیں. راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر انعام ہوا, یعنی وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر انعام ہوا, وہ یعنی ان پر انعام ہوا. الٹا کریں ترجمہ, ان پر انعام ہوا. علیہم میں ہم کا پہلے, پھر الا اور پھر انعام. تو یہ ان پر انعام ہوا, یہ ہے وہ سادہ ڈائریکٹ میتھڈ, اور یہ گرامر کے بغیر سیکھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے ابتدائی طور پہ جس کو گرامر نہیں آتی وہ تھوڑا تھوڑا اس کے ذہن میں سکیچ بنتا جائے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا چل رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس کو 2-3 دفعہ متواتر دیکھیے کیونکہ اس کے اندر 3 بنیادی نئے لفظ آئے ہیں جو کئی 100 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. اگر ہمیں ان کا مطلب آئے گا تو بلا مبالغہ ہزاروں سے اوپر دفعہ یہ قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کو ہم سیکھ کے قرآن کا بہت سا حصہ سیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.